السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے رزق حلال کی برکات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ اللہ نے اس کی خوراک بھی مٹی سے پیدا کر دی ہے۔ اسی طرح جو روح ہے وہ آسمان سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے۔ اللہ نے اس کی خوراک کا ذریعہ بھی آسمان سے بنا دیا ہے۔ کس قدر پیاری اور خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے
دو چیزوں کا مرکب انسان کو بنایا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی خوراک کہاں سے ہے؟ مٹی سے۔ روح کی خوراک کہاں سے ہے؟ آسمان سے۔ لیکن سب سے پہلے ایک چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم امت مسلمہ ہیں، امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے 360 جوڑوں میں یہ حق الیقین، عین الیقین، قلب الیقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کیونکہ رزق کے اختیارات صرف اگر رزاق ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی کتب نہیں، رزق دینے والی ذات اگر ایک ہے تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب العالمین ہے، کیونکہ رزق کے اختیارات صرف اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑے اسلوب کے ساتھ قرآن سینہ انور، آقا کے سینہ انور پر اتارا۔ کیا اتارا؟ کہا میرے نبی یہ مکے کے بسنے والے چودھریوں کو بتا دو، یہ مدینے کے بسنے والے چودھریوں کو بتا دو، ان بھدوؤں کو بتا دو، یہ صحابہ کی جماعت کو بتا دو، 1,44,000 صحابہ کی جماعت کو بتا دو، اللہ جی کیا حکم ہے۔ سینہ انور پر رب العالمین کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ نازل کون کر رہا ہے؟ رب العالمین۔ لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین۔ جس کے سینے پہ اتارا وہ رحمت للعالمین۔ کیا اتارا ہے؟ سورۃ ذاریات 51 نمبر سورت اور آیت نمبر 57-58 میں ہے۔ کیا احساس دلایا ہے؟ عرش والے نے ہمیں کیا احساس دلایا ہے؟ کہا ان کو بتا دو، یہ نہ سمجھیں کہ رزق کے اختیارات کسی چودھری کے پاس ہیں، اگر ہیں تو ایک ہی شہنشاہ ہے۔ شہنشاہ کا لفظ کسی انسان کو بولا جاتا نہیں۔ کہا کیا ہے؟ وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہ ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ کہا اللہ نے کس قدر پیارے انداز سے پیغام بھیجا۔ کہا ان کو بتا دو کہ نہ میں تم سے روزی چاہتا ہوں، اللہ تم سے روزی نہیں چاہتے، نہ اللہ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم رب کو کھلاؤ، رب کو کھلاؤ۔ نہیں نہیں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میرا بندہ مجھے کہتا رہے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نوجوانوں، استغفار ایسی برکت ہے کہ اللہ غیبانے خزانے اپنے کھول دیتا ہے۔ کہاں رب تو یہ چاہتا ہے، کیونکہ ان کو بتاؤ بھائی جان، رب العالمین کا پیغام ہے
مصطفیٰ کے سینہ انور پر اتر رہا ہے. کہا ان اللہ الرزاق ذو القوة المتین. نوجوانوں، کہا تمہارا رب سب سے زیادہ توانائی قوتوں والا رزق دینے والا ہے. ذرا محبت سے بتاؤ، داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ رزق لے کے چلا جائے کوئی اس سے چھین سکتا نہیں. اگر وہ کسی کو رزق کی خوشادگی دے دے پھر اس سے کوئی چھین سکتا نہیں. اللہ نے دوسرے مقام پر کیا پیغام دیا؟ سورۃ ہود 11 نمبر سورت میں آیت نمبر 6 میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ذرا دمی آواز سے سبحان اللہ. یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کہتا اچھا تو نے مجھے پاک کہا ہے، میں نے تجھے پاک کیا. یہ ایک ایگریمنٹ ہے نا اللہ کے ساتھ. اچھا تو نے مجھے پاک کہا، میں نے تجھے پاک کیا. پھر ایک درخت بھی لگا دیا. کہا ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب زمین پر چلنے والے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. آگے اللہ نے کیا پیغام دیا؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نوجوانوں، اللہ اتنی پاک ذات ہے. ذرا سوچے اس آیت پر. کہا داتا تو وہ ہے جو رہنے سہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. کہا داتا وہ ہے جو اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. کہا ان کو یہ بتا دو یہ ساری باتوں کا ذمہ دار جو ہمارا ذمہ دار کفیل ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. زمین پر چلنے والے ہر مخلوق، انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، بحری ہو، بری ہو، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کیونکہ انسان کا جسم مٹی سے بنا، رزق حلال کی برکات سن رہے ہیں اور روح آسمان سے آئی. اللہ نے جسم کی خوراک کہاں سے رکھی؟ زمین سے. اور روح کی خوراک کہاں سے رکھی؟ آسمان سے. اور رزق کے فیصلے کہاں رکھے؟ آسمان پر. رب کا کلام کہتا ہے سورۃ زاریات 51 نمبر سورت اور آیت نمبر 22 میں ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. کہا اب اس آیت کا مفہوم مطلب سمجھنا ہے. آسمان سے مراد عالم بالا ہے اور رزق سے مراد تمہارے جینے کا بہترین کام کرنے کا ذریعہ ہے. اور توعدون سے مراد حشر نشر جزا سزا رکھ دی. ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے رب کبریا کی قسم ہے ثابت ہوتا ہے کہ رازق کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، رزق کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں.
آئے ایک چیز کا تو احساس ہوا کہ ہمارا جسم اور روح اس کا کیا مطلب تھا. دوسرا یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہے رزق کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. رزق حلال کی اہمیت اور برکات سن رہے ہیں. آؤ اب رزق حلال کے لیے، اس کے اصول کے لیے ہمیں جدوجہد اور محنت بھی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر رزق حلال مل سکتا نہیں ہے. کہاں اللہ نے تمہارے لیے دن رات کو کیسا بنایا ہے. یہ رب کا کلام کہتا ہے. یہ ہمیں عرش والے کا کلام بتائے گا کہ وہ ہمیں کس چیز کا پیغام دے رہا ہے. نوجوانوں، بڑی محبت سے یہ وہ کلام ہے جو آقا انور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینہ انور پر اترا. سورۃ القصص 28 نمبر سورت آیت نمبر 73 میں ہے. اللہ نے کس اسلوب سے، کس محبت سے، کس چاہت سے، کس لگن سے اس امت کے لیے کس طرح طریقے سکھائے کہ رزق حلال کمانا چاہتے ہو، تمہارے لیے صبح شام ہم نے کیا طریقے دے دیے ہیں. اگر ان طریقوں سے چلو گے رزق حلال تمہیں مل جائے گا. وہ طریقے کون سے ہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہم اجعلنا منہم. اتنی پیاری آیت ہے. کہا ان کو بتا دو تمہارے رب پر امت محمدیہ کا تمہارے رب پر فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دن رات کو تمہارے لیے لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہا تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے. کیا کرنے کا؟ آرام کا. آوارہ گری کرنے کا نہیں، ٹائم ضائع کرنے کا نہیں، چوکوں میں کھڑے ہو کر ٹائم ضائع کرنے کا نہیں، جوا کھیلنے کا نہیں، تاش کھیلنے کا نہیں، بغیر فضولیات باتیں کرنے کا نہیں. اللہ نے رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو تمہارے لیے اللہ نے رزق کے تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اور ساتھ تم کیا کہو جب تمہیں کوئی پوچھے تو تم یہ ذہن میں رکھو، کوئی تم سے سوال کرے کہ یار بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، آگے سے جواب آنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال. اللہ کہتے ہیں اس کا اور رزق بڑھا دو. اس نے زمین پر مجھے کہا ہے کہ میری حالت ساری اللہ پر میرا توکل ہے اور میری حالت سب سے بہترین بنانے والا ہے. آؤ اسی طرح سورۃ جمعہ 62 نمبر سورت اور آیت نمبر 10 میں کہا کہ تم جب جمعے کا ٹائم آ جائے، لوگوں کلام اللہ کی بات کر رہا ہوں، کسی میتھمیٹک کتاب کی بات نہیں کر رہا، کسی فزکس کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، کسی بیالوجی کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، کسی انگلش کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے رب کا بھیجا ہوا کلام ہے. کہا کہ جب جمعے کا دن ہو
نماز جمعہ کا ٹائم آ جائے امت محمدیہ کے لیے ہے، یہ کسی غیر مسلم کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اگر حاصل ہے تو مسلمان امت محمدیہ کے لیے یہ پیکج ہے۔ یہ پیکج کون سا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہاں تم جب نماز کا ٹائم ہو جمعے کا تو پھر تم جلدی سے اپنے کاروبار بند کر دو۔ جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ، نماز سے، جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کس کا فضل؟ اللہ کا، یعنی رزق تلاش کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے مجھے کس طرح یاد رکھنا ہے؟ اس طرح یاد رکھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہاں رزق تلاش کرتے کرتے تو نکل پڑ، یہ بات ذہن میں رکھ، ساتھ میرا ذکر جاری رکھ۔ میرا کام ہے تیرے 360 جوڑوں کو بھوک سے بھر دینا۔ حضرات آؤ، یہ صرف یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مقصد، یہ وضاحت جمعے کی جو ہے، یہ دن کی بات نہیں کہ دن پورے دن ہی کاروبار بند کر دیا جائے، نہیں، جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہو جائے اس وقت تم نے اللہ کے لیے اپنا جو کمانے کا نظام ہے بند کر دینا ہے۔ تو بند کر کے تو دیکھ تیرے رزق میں کس طرح برکت ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، ساتھ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث، امام بخاری اللہ کروٹ رحمت نازل فرمائے، 2072 نمبر پر کہا سب سے بہترین میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان کا امت محمدیہ کا جو رزق ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سب سے بہترین رزق ہے من ان یأکل من عملیتہ، کہا انسان کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمایا۔ دونوں، اوے آج تک تو کسی کی فنگر پرنٹ جو ہے آج تک تو کوئی مائی کا لال آپس میں ملا سکتا نہیں ہے۔ یہ کس کی طاقتیں ہیں؟ یہ لانے لگانا کس کی طاقتیں ہیں؟ پھر داتا کون ہے؟ دینے والا داتا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ کہا حضرت داؤد علیہ السلام، کہو علیہ السلام، بادشاہ بھی تھے۔ کیا تھے؟ بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، نبی رسول تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، بادشاہت بھی پاس ہے، نبی رسول بھی ہیں، کتاب بھی دی ہے۔ کون سی کتاب دی ہے؟ کون سی؟
حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے، بادشاہت بھی ہے، لیکن میرے نبی نے کہہ دیا اس قدر زور آور ہونے کے باوجود، اتنی لگن سے، اتنی محبت سے، اتنی دل جوئی سے کس قدر رزق حلال کی محنت کرتے تھے۔ کہا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود كان يأكل من عمل يده۔ بادشاہت ہونے کے باوجود ہمیں تھوڑا سا بھی ریلیف مل جائے نا، چھوٹے سے طبقے کوئی، میں کہتا ہوں سارا دن وہ اپنے آپ میں پھولتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہوں، اور میرے بھائی جب بکری کو پکڑا جائے کاٹ دے تو اس کی میں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بھی اس طرح ہے، جب روح جسم سے نکل جائے میں ختم ہو جاتی ہے۔ میں جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، میں اللہ کو پسند ہے، یہ اسی کی شان لائق ہے کہ وہ کہے میں رب ہوں، میں داتا ہوں، میں دستگیر ہوں، میں غریب نواز ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ اے اللہ ہم تو سب فقیر ہیں، کہو آمین۔ کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی زرہ جنگی زرہ بنا کر کمانا کا شوق رکھتے تھے، ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، نبی بھی تھے، آسمان کا پروٹوکول بھی پاس تھا، زمین کا پروٹوکول بھی پاس تھا۔ مجھے بتائیں داؤد علیہ السلام، چلو آدم علیہ السلام کی ہسٹری کھول لو، آدم علیہ السلام داتا اس کو کہتے ہیں جس نے آدم کو کھیتی باڑی کرنا سکھا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا کام دے دیا، داتا اس کو کہتے ہیں جس نے نوح علیہ السلام کو لکڑی کا کام دے دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو داتا اس کو کہتے ہیں جس نے کپڑے کا سلانے کا کام سکھا دیا۔ داتا اس کو کہتے ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں چلانے کا کام سکھا دیا۔ داتا اس کو کہتے ہیں جس نے تمہارے اور میرے نبی کو تجارت کا تاجر بنا دیا۔ پھر میں کیوں نہ محبت سے کہوں، ذرا ایک ایک فکرے پہ نوجوانوں فکر کرو، غور کرو، ادھر یہ چکر نہیں فرقہ واریت کی، نہ ہم بات کرتے ہیں، نہ بات کرنا جانتے ہیں، نہ ہمارے دلوں میں ہمارے اسلاف نے کوئی شوق ڈالا ہے، ہم تو بات کرتے ہیں جس پر کملی والے کی مہر ہے۔ حضرات ایک ایک فکرے پر غور کرے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خزانے رزق کے کوئی چلاتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایک دفعہ پھر ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ داتا کا مطلب دینے والا، جو جس کو موت آ جائے وہ داتا ہوتا نہیں، جس کو نیند آ جائے وہ داتا ہوتا، جس کو اونگ آ جائے وہ داتا ہوتا نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، خزانے رزق کے کوئی چلاتا نہیں ہے۔ ہر چیز ڈرتی ہے تجھ سے خدایا، یہ انسان کیوں باز آتا نہیں ہے۔ محمد کی تعلیم پر چلنے والا کسی
کسی غیر کے در پر جاتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، رزق کے خزانے کوئی چلاتا نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ رزق کا مالک کون ہے۔ ایسے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے پتہ چلے، اللہ ان ہاتھوں پہ راضی ہو جا، اے اللہ معاف کر دو، اے اللہ رزق حلال کی توفیق دے دو۔ آؤ حرام کمائی کی کچھ صورتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ چوری کرنا اور دھوکہ دے کے خرید و فروخت کرنا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سودی لین دین کرنا، جوا بازی کرنا، حرام چیزوں کی تجارت کرنا، اور ایک کام بڑا چلتا ہے، ابو داؤد میں 3248 نمبر پر حدیث، یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اخیرلی بات کر لو، اخیرلی بات کر لو، پہلے اتنے کا سودا تھا، ساتھ ہی کہنا میری ماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میرے باپ کی قسم، اللہ نے کہا وَلَا تُخْلِفُ بِاللَّهِ، تم باپوں کی ماں کی قسم نہ اٹھاؤ، قسم اٹھانی ہے وَلَا تُخْلِفُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ۔ کہا اگر قسم اٹھانی ہے تو کس کی اٹھاؤ؟ اللہ کی۔ جو باپ کی قسم اٹھاتا ہے وہ بھی قسم حرام ہے، جو ماں کی قسم اٹھاتا ہے، ماں کے جسم کی قسم اٹھاتا ہے، وہ بھی قسم حرام ہے، جو اولاد کی قسم اٹھاتا ہے وہ بھی قسم حرام ہے۔ کہا قسم اٹھانی ہے تو عرش والے رب کی اٹھاؤ جو سب سے بڑا ہے۔ اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو، آگے آؤ۔ انسان سوچتا ہے کہ یار رزق آ رہا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، جدوجہد بھی نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، پھر کیا ہوا، رزق تو آ رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ نے رزق کے لیے پورے انسانیت کو پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے، کیا نصیحت کی ہے؟ جہاں ناس کا صیغہ آ جائے، جہاں کون سا صیغہ آ جائے، ناس کا لفظ آ جائے، وہ امت محمدیہ ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ہندیت ہو، ہندو مذہب کے ہوں، بت پرست ہوں، ستارہ پرست ہوں، سورج پرست ہوں، سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں دوسری سورت آیت نمبر 168 میں ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کہا اے انسانوں، یہاں صرف انسانوں کی بات ہے، سب انسان موجود ہیں۔ کہا اے انسانوں رزق حلال کماؤ۔ کیا کماؤ؟ حلال کماؤ گے تو برکتیں پڑیں گی، حرام کماؤ گے تو اس کا ڈیفیکٹ خون پر پڑتا ہے۔ رزق حرام کا ڈیفیکٹ کہاں پڑتا ہے؟ بلڈ پر، خون پر۔ جب بلڈ میں شامل ہو جائے پھر برکتیں پڑ سکتی نہیں۔
کہا شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ آؤ جب امت محمدیہ کی باری آئی، اللہ نے پھر قرآن نازل کر دیا۔ کیا کہا؟ سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 172 میں اللہ نے پہلے انسانوں کو، اب اللہ نے باری آئی امت محمدیہ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کہا اے ایمان والو، جس نے اللہ پر ایمان رکھا، امت محمدیہ کے نبی پر ایمان رکھا، 1,24,000 پیغمبر پر ایمان رکھا، جینے اور مرنے پر ایمان رکھا، آخرت پر ایمان رکھا، کہا رزق حلال طیب رزق کماؤ اور اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ یہ امت محمدیہ کے لیے پیغام ہے۔ آؤ اللہ نے انبیاء کے لیے بھی آیت نازل کر دی۔ اللہ اکبر، کس قدر رزق حلال ضروری ہے، پہلے انسانوں کے لیے پھر مومنوں کے لیے۔ نوجوانوں توجہ میری طرف، پہلے ناس کا بولا، پھر آمینون کا بولا، اب رسولوں سے بات اللہ کر رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سورۃ مومنون 23 نمبر آیت نمبر 51 میں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ پاک رسولوں کو کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، جن کا رابطہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ، ان کو احساس دلا رہے ہیں۔ اللہ کہا اے رسولو، تم نے رزق کھانا ہے تو طیب پاکیزہ رزق، اور کہا نیک اعمال کرنے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر تم نے نیک اعمال نہ کیے، ہم تمہاری نبوتیں کھینچ لیں گے، ہم تمہاری شارہ کاٹ دیں گے، ہم تمہارے اندر کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر کو بھی جانتے ہیں۔ حضرات، میرے نبی نے کہا ایک وقت آئے گا انسان کو یہ پتہ نہیں ہوگا ام من حلال ام من حرام، کہ یہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام۔ اے اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما۔ آؤ قیامت کے دن 2 سوال پوچھے جائیں گے، ایک بلشت بھی پاؤں نہیں آگے سے پیچھے ہٹ سکتا، رب کبریا کی قسم ہے۔ ایسے 2 سوال پوچھے جائیں گے، کہا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِقْتَصَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ بتا یہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پہ لگایا ہے؟ اللہ اکبر، کہاں پہ لگایا ہے؟ نوجوانوں، اگر اللہ کا خوف ہوتا، ناپ تول میں کمی نہ ہوتی، اگر اللہ کا خوف ہوتا، سودی لین دین نہ ہوتا، اگر اللہ کا خوف ہوتا، جوا بازی نہ ہوتی، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو حرام اشیاء کا کاروبار ہو سکتا نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ رب کبریا کی قسم ہے، جن کو اللہ کا خوف ہے وہ رزق اس طرح بھی دیتا ہے۔ مسند احمد میں 10,658 نمبر پر ہے،
10,658 نمبر پر مسند احمد میں میرے نبی کا فرمان بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آدمی اپنے اہل و عیال کے پاس آیا. جب گھر میں آیا تو پوچھنے لگا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. بیوی نے کہا نہیں گھر میں کچھ نہیں ہے. اے اللہ جو سفید پوش لوگ بھوکے مر رہے ہیں اللہ ان کو رزق عنایت فرما. کہا کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں. نکلا باہر صحرا کی طرف، بیوی گھر میں ہے. ہوا کیا؟ بیوی نے چکی کی طرف گئی، اس کو درست کر دیا. تندور کی طرف گئی، تندور کو چلا دیا. چلانے کے بعد اللہ سب کو نیک بیوییں عنایت فرمائے. کہا جب وہ بندہ چلا گیا اور بیوی گھر میں ہے، بیوی نے جب تندور بھی چلا دیا، چکی بھی ٹھیک کر رکھ دی آٹے کی، تو کیا دعا کرتی ہے؟ اللہم ارزقنا، کہو آمین. اللہ سے دعا کرنے لگ پڑی. ادھر سے ساتھ ہی میاں گھر میں داخل ہوا. اس نے کہا میرے جانے کے بعد تجھے کچھ ملا؟ میاں بھی صحرا میں کھڑا کہہ رہا تھا، اکیلا کھڑا کہہ رہا تھا استغفر اللہ العظیم. استغفار کر رہا تھا. واپس لوٹا اللہ سے، او بتاؤ کس کو پکارا؟ داتا کون ہے؟ اللہ. جب پکارا گھر میں آیا، پوچھا کوئی چیز آئی؟ کہا ہاں میں نے کیا دیکھتی ہوں. جب تندور کی طرف گئی تو تندور جو ہے وہ بھی روٹیوں سے بڑا ہے، جو چکیاں ہیں وہ بھی آٹے سے بنتی جا رہی ہے. سارا واقعہ میرے نبی کو سنایا. کہا ہم نے اس چکی کو اٹھا دیا. اس وقت پرانے دور میں آٹا پیسنے والی چکی ہوتی تھی. کہا وہ اٹھا دیا. میرے نبی نے کہا اگر تو اسے کبھی اٹھاتا نہ، لو لم یرفعها لم تزل تدور الی یوم القیامہ. کہا اگر تو اٹھاتا نہ، رب کبریا کی قسم ہے قیامت تک وہ چکی چلتی رہنی تھی. پھر میں لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق او دے کولو منگ دی. او کلا اے رکھا سارے جگ دا. اللہ میں نے جو سنایا تو قبول کر. اللہ اس کے بدلے تو ہمیں معاف کر دے. سار کلا اے رکھا سارے جگ دا، سارا ہی کمال میرے سونے رب دا. اپنی قدرت نال انہیں نقشے کٹے نے، اکو اکو ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے. ہلا ساریاں بوٹیاں نو پانی اکو لگدا، سارا ہی کمال میرے سونے رب دا. کسے جگہ تے اللہ بارش پائیا، کسے جگہ اللہ توپ لائیا. کتے بادل پیا ایویں گجدا، سارا ہی کمال میرے سونے رب دا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.